میں اپنے بھائیوں کی وساطت سے اور ان سے اجازت لے کے اور جاوید کی اجازت لے کے آپ کے سامنے ایک 2 منٹ کا پلان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر عمر عادل بدکار اور گناہ گار صحیح، ہر جگہ جانے کا ایک اپنا ٹریول پلان ہوتا ہے یا نہیں، کہ کیسے جائیے۔ حضور والا اگر میری بات مانے اور بے شک نہ مانے، آپ جو اپنا ٹکٹ کٹوائیے تو کٹوائیے لاہور سے مدینہ، لاہور سے مدینہ۔ نیت آپ کی کیا ہے؟ عمرہ کرنے کی۔ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ لاہور سے مدینہ جائیں گے تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو دل کو سرور اور ہمت اور تقویت ملے گی کہ میں جو اپنے رب کی حاضری میں جا رہا ہوں تو اے میرے سرکار آپ کے بتائے ہوئے طریقے، آپ کے حکم کے مطابق جا رہا ہوں۔ اجازت لینے جائیے، وہ ہمت، وہ اذن لینے جائیے، وہ جرت لینے جائیے کہ جا کے اپنے رب کے روبرو کھڑے ہو سکیں گے، اور وہ اجازت اور وہ جرت اور وہ ہمت صرف مدینے سے مل سکتی ہے۔ حضور والا ایک میں آپ کو بتاؤں پھر کریں کیا؟ جب مدینے سے نکلیں تو اپنے بس والے کو یا گاڑی والے کو کہو کہ میں نے سب سے پہلے کہاں جانا ہے؟ ابیار علی کے علاقے میں، جہاں پہ مسجد ذوالحلیفہ ہے، اور مسجد ذوالحلیفہ مسجد میقات ہے، یعنی کہ مدینے سے مکہ جانے والے حج پہ جا رہے ہوں یا عمرہ پہ جا رہے ہوں، اپنے سرکار کی تقلید و سنت میں کہاں جاتے ہیں؟ مسجد ذوالحلیفہ۔ اب مسجد ذوالحلیفہ میں جا کے آپ نے وہاں پہ غسل کرنا ہے، کیونکہ وہاں ایسے عمدہ غسل خانے میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو، اور صابن جو ہے بغیر خوشبو کے ہے جیسا ہونا چاہیے بالکل، اور وہاں پہ نیت کیجئے، اور مسجد ذوالحلیفہ کے اندر ہی اپنے سرکار کی ابتدا میں جس طرح انہوں نے 2 رکعت نماز نفل وہاں پڑھی تھی وہ پڑھیے، اور پھر عازم سفر عشق ہو جائیے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ کریں گے تو آپ نے سنت ساتھ ساتھ ادا کرنی شروع کر دی، اقتدا اپنے پروردگار کے محبوب کی شروع کر دی۔ آپ کے خیال میں کہ نیکیاں کئی گنا نہ بڑھ جائیں گی سر؟ آپ کا رہبر اور گائیڈ کون ہو گیا؟ ایک آپ کو میں اپنی بات بتا دوں جو دل میں آتی ہے، اور یہ آتی ہے سر۔ میں بالکل یہ بات کھل کے اپنے رب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ جو شوق مجھے اپنے نبی کو دیکھنے کا، اس کے روضہ پاک کو دیکھنے کا ہے، وہ ایک عجیب شوق ہے، وہ جنون سے بڑھ کے، اس لیے سر کہ میں کیا بتاؤں، بے شکل کی محبت جو ہے وہ بعد میں ہے، اور اس سے پہلے اس نے اپنے ہی جلوے کا ایک پرتو ہمیں دکھا دیا ہمارے نبی کی شکل میں۔ میں کانوں کو ہاتھ لگا کے آپ کو بات کہوں کہ بچپن میں میرے ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے جب عمرے پہ جاتے تھے تو وہ کئی چیزیں لکھتے تھے، ان کا ایک شعر ہے، اور آپ برا نہ منائیے گا اور خدا مجھے معاف کرے، ان کا ایک شعر تھا، کعبہ تو وہ جگہ ہے، کعبہ تو وہ جگہ ہے ہماری نگاہ میں، جائیں سجن کے گھر میں، جائیں سجن کے گھر کو تو پڑتا ہے راہ میں۔ سر یہ ہوتا ہے حب نبی کی حد، جائیں سجن کے گھر کو تو پڑتا ہے راہ میں۔ حضور والا فرحان، میں پوری ایمانداری سے آپ کو کہوں، مدینے میں چند دن جو آپ گزارتے ہیں اور سرکار کے سامنے گزارتے ہیں، لگتا ہے کہ اب آنسوؤں کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے، عقیدت کا سارا جو آپ کے پاس پٹارا تھا وہ خالی ہو گیا ہے، اور سوچتے ہیں کہ یہ خشک آنکھیں اور خالی دل لے کر میں اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں، اور کیا اس سے بھی زیادہ مجھ پہ کوئی کیفیت اور رقت طاری ہوگی جو یہاں ہو چکی ہے؟ سر پھر وہ وقت آتا ہے کہ آپ مطاف کے اندر پہلا قدم دھرتے ہیں، زمین و آسمان گھوم جاتا ہے جب آپ طواف کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ دعا کیا مانگنی ہے، مجھے تو پہلے چکر میں صرف ایک ہی بات ہر سانس کے ساتھ میں ایک چیز کہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، اے میرے رب تو سب ہے، تو سب ہے۔ اصل بات یہ ہے، اور اللہ آپ کو دکھاتا ہے کہ در محبوب سے آئے ہو، اب تم اپنے در معبود پہ آئے ہو، میرا اس کا اور معاملہ ہے، تمہاری اس سے محبت صحیح، مگر وہ میرا پیامبر ہے، اصل رب جو سب ہے وہ میں ہوں۔ آگے میں آپ کو ایک تحفہ دیتا جاؤں، آپ نے ابھی مسجد ذوالحلیفہ کی بات کی ہے، ابیار علی کا وہ علاقہ کہلاتا ہے، اس کی بنیادی ریزن کیا، ابیار علی کیوں کہتے ہیں؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے وہاں پر حجاج کے لیے ایک کنواں کھدوایا، کنویں تو آپ نے کھدوایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کھارا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، آپ تشریف لائے، سرکار نے لعاب دہن ڈالا اور دعا فرمائی، میں علی تم نے وہ کام کیا قیامت تک اس کی جزا کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ بے شک، بالکل۔ اور یہ جو مسجد میقات ہے جہاں ہم احرام باندھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دروازوں سے باہر نکلے نا کھجوروں کے درخت ہیں، بالکل ہے، اس کے نیچے انہوں نے چھوٹے چھوٹے وہ پانی پینے کے چشمے لگائے ہوئے ہیں، بالکل لگائے، آپ بٹن پریس کرتے ہیں پانی،
اچھل کے آپ کے منہ جی میں آتا وہ ہے۔ بیر علی کا پانی ہے، جی بالکل اور وہ پانی ایسا قیمتی ہے، ہمارے بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ چونکہ بہت سارے دوست جاتے ہیں، قافلے در قافلے میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو میں پھر ان کو بتاتا ہوں، اور وہ اتنا زبردست ہے کہ آپ کو پتھری ہے آپ کی اس میں کڈنیز کے اندر ہے، بالکل آپ پانی وہ پی لیں، بیت اللہ شریف جانے سے پہلے تک وہ پتھری آپ کے باہر آ یا جاتی ہے۔ گھل جائے گی یا سبحان باہر اللہ، آ جائے کیا گی، بات ہے، بالکل۔ آپ کی کیا شوگر برکت کے لیے، آپ کے گردوں ہر کے چیز لیے، شفا۔ آپ کی نظر کے لیے مولانا بے ویسے حد مفید و اس برکت وقت والا پانی ہے۔ آپ مجھے تحفہ دیں یا نہ دیں، مگر مجھے ایک داد دیں۔ اس غلیظ منہ سے مجھے اللہ نے یہ سعادت دی کہ میں ابیار علی کا ذکر کروں جب مسجد ذوالحلیفہ کا ذکر سبحان کیا۔ اللہ، سبحان کتنے اللہ۔ لوگ کرتے ہیں یہ، سر یہ توفیق اس کی ہے، یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے کہ میں مولا کائنات کو کیا شکل دکھاؤں گا اللہ کہ وہاں اکبر۔ بیٹھے تم بات کر رہے تھے اور تم نے میرے بنائے ہوئے کنووں کا ذکر نہیں کیا۔ کنووں کا ذکر مگر نہیں۔ اب جب میں مولا کائنات کے سامنے ہوں گا تو میں کہوں مولا میں وہی گناہ گار ہوں جس نے RNN ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جب میقات مدینہ کا ذکر کیا تو اس علاقے کا نام ابیار علی رکھا، علی کے کنووں والا علاقہ۔ سبحان اللہ۔